تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین عادل آباد کی جانب سے 9 اگست کی رات 9:30 بجے مجب ٹاور ہال میں مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست مرحوم ظہیر الدین علی خان کی یاد میں تعزیتی اجلاس و دعائیہ نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں شہر عادل آباد کے سرکردہ شخصیات نے شرکت کی ہے۔ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن ضلع صدر عبدالوکیل، ادبی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر، اقبانی چیریٹیبل ٹرسٹ چیئرمین و BRS سینئر قائد محمد یونس اقبانی، سیوا فاؤنڈیشن صدر خواجہ سراج الدین، صدر ائمہ و موذنین حافظ منظور احمد، کانگریس ضلع صدر ساجد خان، ایٹا ضلع صدر عمران رسول و دیگر شامل ہے۔ مذکورہ تعزیتی اجلاس سے چیئرمین اقبانی چیریٹیبل ٹرسٹ محمد یونس اقبانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روزنامہ سیاست کے مینیجنگ ایڈیٹر کا اچانک انتقال سے ہر کوئی سکتے میں ہے، بالخصوص وہ لوگ جو انہیں جانتے ہیں اور ان کی خدمات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یونس اقبانی نے کہا کہ وہ نہ صرف اخبار کی ذمہ داری پر مامور تھے بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک تحریک تھے۔ انہوں نے انتہائی غریب سے لے کر مالداروں کو تک بہت کچھ سکھایا اور سمجھایا ہے۔ اقبانی چیریٹیبل ٹرسٹ کا قیام بھی ظہیر الدین صاحب سے تحریک حاصل کرنے کا ہی نتیجہ ہے، جو عادل آباد جیسے پسماندہ ضلع میں 4000 سے زائد مستحقین کا تعاون کر رہا ہے۔ اس موقع پر ادبی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر نے بھی کہا کہ مرحوم ظہیر الدین علی خان کی ہماتن مصروفیت عوامی خدمات پر جائزہ لینے پر یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک اخبار کے مینیجنگ ایڈیٹر تھے بلکہ قوم ملت کے مینیجنگ ایڈیٹر تھے۔ نہ جانے ان کے سانحہ ارتحال سے کتنے معاونین سکتے میں ہوں گے جو زندگی کے آخری لمحات تک بھی کئی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیے ہوئے تھے۔ غریب و مستحق طلباء کی بنیادی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک کی ذمہ داری، ادبی میدان میں گراں قدر اردو کی خدمات، سیلاب و فسادات سے متاثرہ علاقوں میں ہر قسم کی امداد، ایوان زیریں و ایوان بالا میں عوامی مسائل کی رسائی جیسے درجنوں کام ہے جو مرحوم نے انجام دیے ہیں۔ قبل ازیں TUWJU ضلع صدر عبدالعلیم نے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر الدین علی خان کا اچانک انتقال قوم و ملت کے لیے ایک بڑا خسارہ سمجھا جائے گا، جو کہ اس خلا کو پر کرنا بہت مشکل ہے۔ مرحوم کی اخبار سیاست کے علاوہ سماجی و ملی ادبی خدمات بھی شامل ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ائمہ و موذنین کے رقت انگیز دعا سے اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر مدیر اعلیٰ اپنا وطن نیوز پورٹل محمد عابد علی، چیف ایڈیٹر شہباز عادل آباد جلیل احمد خان، امام و خطیب مسجد حنفیہ مولانا شیخ محمود، ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن صدر M.A. مجاہد، اساتذہ مرزا آصف بیگ، عبدالنسیم، اکبر الدین، محمد محسن، مطیع الرحمان، M.A. کلیم، M.A. مجیب، یوسف خان و دیگر موجود تھے۔ عادل آباد سے مطیع الرحمان کی رپورٹ۔ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین عادل آباد کے زیر اہتمام آج سیاست کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ظہیر الدین علی خان صاحب کا تعزیتی جلسہ عادل آباد میں منعقد کیا گیا ہے۔ ظہیر الدین علی خان صاحب نہ صرف ایک شخص تھے بلکہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، جن کی ادبی، علمی، فلاحی اور قومی خدمات کو اردو والے کبھی بھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں 1988 یا 1990 میں ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی سیاست دفتر میں۔ انہوں نے عادل آباد کے تعلق سے مجھ سے پوچھا اور اس کے بعد اس سلم ایریاز کے تعلق سے ان کے پاس ایک دردمندانہ دل تھا۔ وہ نہ صرف بچوں کی سیاست کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ملت کے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ آپ نے کبھی بھی کوئی فلڈ آ گیا ہندوستان کے اندر یا پھر کہیں اور باہر ممالک میں، اور کوئی بھی اگر فیس کی وجہ سے یا پھر کوئی بیمار ہے، کسی کو دوائیاں یا ہاسپٹل بل ہونا ہے، تو ہمیشہ سب کی مدد کرتے تھے اور اپنے اخبار کے ذریعے پورے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر لوگوں تک صحیح خبر اور لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے تھے۔ ایسے آدمی کا نہیں رہنا اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بہت جلد لے لینا، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سیاست اخبار کے مینیجنگ ڈائریکٹر الحاج جناب ظہیر علی خان صاحب جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، بس انہی کے متعلق آج تعزیتی پروگرام رکھا گیا۔
اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہم ایک اپنی عوام کو، اردو صحافت کو اور جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ساری زندگی فلاحی کاموں میں لگا دی، ملت کو کیسے آگے بڑھانا، ملت کے نوجوانوں کو کس طرح سے تعلیم دے کر ان کو ذریعہ معاش کے لیے تیار کرنا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ یہ سب کام جو ہوتے ہیں من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ چاہے اس سے اپنا کام لیتا ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے اپنی ملت کے لیے، خاص کر کے اردو زبان کے لیے، ملت کے نوجوانوں کے لیے اور ملک کے اندر کہیں پہ بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، فسادات کے اندر، سیلاب کے اندر، تو انہوں نے ہم کو بتا کے گئے ہیں۔ اور ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور پر، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے سوچ کے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے اس سوچ کو ہم کو زندہ رکھنا ہے کہ جو سوچ ظہیر علی صاحب آسمان سے لے کر دنیا میں آئے تھے اور سوچ کے مطابق انہوں نے کام کیا، ہم بھی اسی سوچ کو زندہ رکھتے ہوئے اس کام کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے جس طرح سے فلاحی کام کیے ہیں، اس فلاحی کام کو نظروں میں رکھتے ہوئے، اس کو ہمارے نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ہم چلیں گے۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاگ ان کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com، لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔